پر اس کا مطلب ہے ہم سچ تھے. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں اشارے پہ کر رہے ہیں, جنرل حمید گل جو اتنا سیزنڈ اور اتنا محب وطن پاکستانی اور سمجھتا ہے ان کی ایک ایک رگ کو میں پہچانتا ہوں, کیا مجھے کیا نہیں اشارہ کرے گا تو میں چلوں گا؟ لیکن کیا مجھے شجاع پاشا اشارہ کرے گا تو میں چلوں گا؟ لیکن جنرل صاحب, محترمہ جیسی ایک لیڈر نے آپ کا نام پھر کیوں استعمال کیا؟ میں اب کیا بتاؤں آپ کو. میں نے جب یہ ان کا خط آیا, مجھے کامران خان کی ایک رپورٹ تھی, اس میں میں نے دیکھا. دوسرے دن میں نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا, میرے پاس پورے ڈاکومنٹ پڑے ہوئے. جب یہ آئے تھے مجھے پوچھنے کے لیے تو میں نے سب کچھ دکھایا, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ میں نے کام کیا, آپ مجھے کتابیں بھیجا کرتی تھی, آپ مجھے عید کارڈ بھیجا کرتی تھی, آپ میری اتنی آپ کے میرے بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. مانا کہ آپ کے میرے نظریاتی, کیونکہ میں ایک جہادی شخص ہوں, تو میرے ساتھ آپ کی وہ نہیں کرتے, تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ لیکن 89 میں کیا بات تھی کہ محترمہ آپ سے ناراض ہوئی تھی 1989؟ بالکل نہیں تھی, امریکن ناراض تھے. سچ پوچھے, میں آپ کو جانتا ہوں, میں تو اندر کی بات کرنا, میں اب کیوں راز ان کے بتاؤں. چلی گئی ہیں وہ نہیں کرنا جو ان کو امریکن نے ایجنڈا دیا تھا, وہ اس کے اوپر کاربند نہیں رہنا چاہتی تھی. آپ پوچھے لوگوں کو جو قریبی تھے کہ وہ کیا حمید گل کی بات سنتی تھی یا نہیں تھی سنتی تھی, کیونکہ میری وہ سچائی سے متاثر تھی اور مجھے کہتی تھی کہ مجھے آپ جیسا آدمی چاہیے. آپ میری خود ان کے الفاظ ہیں یہاں پہ, جنرل کلو وہاں بیٹھے ہوئے میری دعوت کی انہوں نے, جب میرے ساتھ نہیں ناراض تھی, کبھی بھی ناراض. یہ غلط بات ہے, جھوٹ ہے. پھر جب میں نے یہ کیا ان کو, تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ میرے لیے میسج دیا میں نے. ان کا جواب آیا مجھے, آپ فکر نہ, میں بتا دیتا, میرے پاس 3 گواہ ہیں. ایک تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے تو کہہ دیا 24 دسمبر کو انہوں نے, اس سے پہلے, میں ابھی نام نہیں لوں گا, میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں میرا ٹرائل کرو نا, میں پھر اس کے اندر جواب دوں گا. میں کیوں ان لوگوں کو, بہت پیپل کا پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے کہا جنرل صاحب کو کہیں, انہوں نے امریکنوں نے آپ کا نام ڈلوایا تھا, میرا کوئی ارادہ نہیں, میں کچھ آپ کے خلاف بغض نہیں رکھتی, کچھ آپ سے اگر میرے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو میں آؤں گی آپ کے پاس کیمپین کے بعد, تو میں معافی مانگوں گی, اور پھر اگر آپ ایکسپلین کر دیں, آپ بھی میرے ساتھ معافی مانگ لیں, ہم سیٹل کر دیں. 1997 میں جانے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ رضائی صاحب, انہوں نے مجھے ایک دوست کے گھر میں دعوت دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں, میں ان کے گھر جا نہیں سکتی, میں آج اب پہلی دفعہ یہ بات بتا دوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرے گھر میں غالباً نہیں آئیں گے, تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دونوں کی دعوت کر لیں. میرے ساتھ وہ 3 گھنٹے رہیں, 1 to 1 میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب میرے پاس ملک کے مسائل کا حل نہیں, میں جا رہی ہوں یہاں سے ملک, میں پارٹی کی وجہ سے یہاں مجبور ہوں, ورنہ صاحب. میں نے کہا جی کیا مسائل ہیں آپ کے پاس؟ امریکہ ہمارا مخالف ہے, آپ اس کی بات, اگر آپ اس کی بات سنتے رہیں گے, اس کے ایجنڈے کے اوپر کان دھریں گے, وہ آپ کو مجبور کرے گا, آپ کھڑے ہو جائیں اس کو کہ ہم نہیں مان سکتے, یہ میری قوم کی خواہش کے برعکس ہے. آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے, تو ہمارا دوست کیسے ہو گیا؟ ہمارے حکمرانوں کا کیسے دوست؟ بہت اچھا کیا آپ نے, بڑا ڈیٹیل میں سوال. اچھا, انہوں نے یہ میرے ساتھ بات کی, میں نے کہا کہ کہتی ہیں آپ کیوں مجھے کہتے ہیں, کہ میں نے کہا جی آپ اسلام کا جھنڈا بلند کریں, دیکھیں آپ ساری دنیا, آپ مجھے کیوں کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ عورت ہیں, آپ ویسٹرنائزڈ ہیں, آپ کو وہ فنڈامنٹلزم کا لیبل نہیں لگا سکتے, آپ ان کی مغربی دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی. جب انہوں نے دوسرا پیغام مجھے بھجوایا, یہی میں کہتا ہوں ان کی اپنی شہادت سے پہلے, خدا کی قسم اتنا وہ مجھے کہتی ہیں جنرل صاحب کو کہنا, اور پہلے ان سے اور بھی لمبی چوڑی بات کی, کیا آپ اپنا ٹیلی فون خود اٹھاتے ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ, اور ان کو صرف یہ کہنا کہ میں ملک میں آ کے اتنی خوش ہوں کہ جس کی انتہا نہیں. میں نان کباب کھا کے مجھے دنیا کی کوئی غذا اتنی اچھی نہیں لگی, میں ریڑی اور چھابڑی سے وہ سموسے اور پکوڑے لیتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. بہت خوش تھی نا آخر میں. اچھا, ایک اور پیغام انہوں نے کہا, اور ان کو کہہ دینا کہ کیا اب میں ان کی لائن پہ نہیں آ گئی, یعنی جو آپ نے کہا تھا کیا میں اس پہ نہیں آ گئی؟ اللہ نے ان کو اس کے 3 دن بعد انہوں نے, کیونکہ اگر انہوں نے میرے ساتھ مجھے یہ پیغام بھجوا رہی ہیں, امریکنوں کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا کہ تو باغی ہو گئی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک ایسی خاتون کو جو ویسٹرن دنیا میں جانی پہچانی, جو ایک مصنف ہے, جو 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکی ہے, سب سے بڑی پارٹی کی ہیڈ ہے, اگر وہ ایک ایسا اینٹی امریکن نعرہ لگا دیتی تو یہ امریکہ کے لیے پاکستان میں گنجائش کوئی نہ ہوتی.
اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو ختم جن صاحب کروا اس دیا۔ واقعے کے بعد آج 4 سال ہو گئے محترمہ کی اسیسینیشن کو، آپ نے کبھی ان کے شوہر سے ملنے کی خواہش کی یا میں نے تعزیت کے لیے کہا تھا، انہوں نے نہیں جواب دیا، نہیں اس کو کیا۔ میں نے ان کا، میرے پاس ان کا ڈائریکٹ ان دنوں نمبر پتہ نہیں بدل گئے ہوں گے، میں نے ڈائریکٹ نمبر پہ ان سے کہا کہ میرے جاننے والے ہیں وہ، میں نے کہا جی میں آنا چاہتا ہوں تعزیت کے لیے آپ کے پاس، لیکن وہ امریکہ کے دباؤ میں ہوں گے۔ یہاں ہر کوئی امریکہ کے دباؤ میں ہے۔ حمید گل کے ساتھ تو لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے کے لیے، میرے ساتھ چھو کے میرے پرانے جرنیل، میرے ساتھی، وہ میرے ساتھ نہیں لگنا چاہتے، وہ امریکہ کہیں پکڑ لے گا۔ اچھا، اتنا خوف ہے اس شیطان کا، امریکن شیطان کا، کہ کوئی